کو میں امداد سے نواز شریف صاحب کی خاموشی کا راز معلوم ہو گیا ہے، اور ملک میں مشرف کے بعد ایک اور مارشل لا لگنے جا رہا تھا، اس مارشل لا کو کس نے اور کیسے روکا، اور آئندہ مارشل لا کیسے روکے جا سکتے ہیں۔ یعنی فوج اگر ایڈونچر کرنا چاہے ایوب خان کی طرح، جنرل ضیاء کی طرح، جنرل پرویز مشرف کی طرح، تو فوج کو یا فوجی جرنیل کو جو طالع آزما ہو، جس کو اقتدار کا ہوس ہو، اور جو آئین توڑنا چاہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ فارمولہ سامنے آ گیا ہوا ہے، لیکن آئین توڑنے والے ایک شخص کو ابھی تک کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے، اور اس میں کسی حد تک عدلیہ بھی ذمہ دار ہے۔ ماشاء اللہ جو لگنے جا رہا تھا اس کو کیسے روکا گیا، اس پر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک خبر، اور میں اب تذبذب کا شکار ہوں کہ میں رہوں یا ہنسوں، میں کروں کیا، میں کروں تو کیا کروں۔ شاہ رخ خان کا ایک مشہور گانا ہے نا، تو وہ مجھے، میری فیلنگس وہ ہے کہ اس معاملے پر مطلب خوشی منائی جائے یا پریشان ہوا جائے۔ تو وہ معاملہ ہے پیٹرولیم کا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، تیاری کر رہی ہے حکومت کہ جی پیٹرول کی جو قیمت ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی، پیٹرول، ڈیزل، گھاسلیٹ جس کو مٹی کا تیل کہا جاتا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل، اس سے حکومت نکل جائے، یہ معاملہ اوگرا کے حوالے کیا جائے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اوگرا بنایا گیا تھا یا بنائی گئی تھی، اتھارٹی ہے، تو اس کو اس مقصد کے لیے اس کام پر چھوڑ دیا جائے، اور پھر قیمت کا تعین وہ کرے۔ یعنی عالمی مارکیٹ میں جو قیمت ہو پیٹرول کی، چاہے وہ اس میں جو اونچ نیچ ہو، وہ اسی طرح عوام میں لوگوں کو منتقل کی جائے، مارکیٹ کو منتقل کی جائے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ اس مدعے پر بھی بات کریں گے، اور میرا خیال ہے آغاز مارشل لا سے کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے متعلق بڑا انکشاف ہوا ہے۔ کس نے نواز شریف صاحب کے گوڑے پکڑ کر نواز شریف صاحب کو ترلے منتیں کر کے کہا تھا کہ پاکستان واپس آئیں؟ یہ انکشاف کرنے والے جو ہیں وہ بیسیکلی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود نہیں آنا چاہ رہے تھے پاکستان، بھائی انہوں نے کہا تھا کہ جی کسمانو کھاؤ، میں نہیں آؤں گا، لیکن کسی نے جا کر ترلے منتیں کی، اور پھر نواز شریف صاحب کو کہا کہ آئیں، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے ترلے منتیں کی وہی مکر گئے۔ تو وہ کون ہے اور کون یہ انکشاف کر رہا ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب افتخار چودھری صاحب کے ترجمان رہے ہیں ججز بحالی تحریک کے دوران، اور ان کے بڑے بڑے فیصلے ہیں بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، ججوں کو پلاٹ دینے والے معاملے میں ان کا دبنگ فیصلہ، اپنا عمران خان صاحب کے دور میں صحافیوں کی گردن مروڑنے کے لیے جو پیکا آرڈیننس میں ترمیم کی گئی تھی، اس کو ختم کیا انہوں نے، اور کافی ساری ان کے بڑے بڑے اچھے اچھے فیصلے بھی ہیں۔ اور اب ان دنوں بہت زیادہ متنازع بھی سمجھے جا رہے ہیں، مطلب ان کو حکومت جو ہے یا حکومت کو سپورٹ کرنے والے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ بہرحال، اور خاص طور پر یہ جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں والا، اس حوالے سے اس فیصلے میں شامل جو جج صاحبان ہیں وہ، اور پلس میں جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، تو جسٹس اپنا اطہر من اللہ صاحب نے ظاہر ہے ان 6 ججز کی بہت سپورٹ کی تھی۔ حالانکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جج صاحبان نے خط کیوں لکھا ہے، صرف چیف جسٹس صاحب یا دیگر جج صاحبان نے جب وہ معاملہ خود نوٹس انہوں نے لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جج ہیں، اگر کوئی مداخلت کر رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیں، اس کے خلاف کارروائی کریں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جج ہیں، جج جب شکایت کرنے لگ جائیں تو انصاف کون کرے گا؟ تو بہرحال اطہر من اللہ صاحب جب خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور جب رانا شمیم صاحب نے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ان کو متنازع بناتی ہیں، جب رانا شمیم صاحب جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلے ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے ثاقب نثار جو ہیں وہ خصوصی ہدایات پر وہ کرتے تھے، اور پھر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے تھے، اور انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر، میرے گھر بیٹھ کر گلگت بلتستان میں فون کی کرتے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہ کہتے تھے کہ جناب یہ اس طرح کے بینچز بنا لو۔ تو انہوں نے وہ خط لکھا تھا، ایک انکشافات ہوئے تھے، تو اس کا اطہر من اللہ صاحب نے بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس از خود نوٹس لیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے عدلیہ کے اوپر، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، اور پھر جو رانا شمیم صاحب تھے ان کو معافی مانگ کر جان چھڑانی پڑی۔ لیکن جب 6 جج صاحبان کا خط آیا تو قابل احترام اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ مداخلت تو ہوتی ہے، تو پہلے کچھ اور بعد میں کچھ، لہٰذا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کا اوپر تنقید کرنے والے
ان بنیادوں پر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ابھی وہ گئے ہوئے امریکہ میں اور انہوں نے ایک خطاب کیا کل، اور بڑی کافی ساری تاریخی باتیں کی، بہت زبردست باتیں کی، اچھی اچھی باتیں کی۔ جو بات پاکستان کی میڈیا میں زیادہ جس کی گونج ہے وہ ہے 9 اپریل 2022۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 اپریل 2022 کو میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے پتہ چلا، انہوں نے کہہ رہے ہیں میری اہلیہ نے بتایا کہ ARY پر چل رہا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے، حالات خراب ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جس وقت کے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں احسن بھون صاحب، وہ پٹیشن دائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، عدالت کھلوا دی میں نے، اور اپنے اسٹاف کو کہا کہ پٹیشن آتی ہے تو لے کے میرے پاس لے آئیں۔ تو جب پٹیشن میرے پاس آئی تو وہ تو ایویں فضول سی پٹیشن تھی، مزے کا خیز تھی، بلکہ فضول نہیں، مزے کا خیز تھی۔ لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارشل لا لگنے کی جو میڈیا پر جو ہائپ تھی اس کی وجہ سے میں نے عدالت کا دروازہ کھولا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ 1977 کو 5 جولائی کو کھلا ہوتا تو ملک میں مارشل لا نہ لگتا، ضیاء-ال-حق مارشل لا نہ لگاتا۔ اگر یہ دروازہ عدالت کا 12 اکتوبر 1999 کو کھلا ہوتا تو مشرف مارشل لا نہ لگاتا۔ ویسے مشرف کے مارشل لا میں معزز جج اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے وزیر بھی رہے، لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے انسان میں ارتقاء آتی ہے نا، اس وقت وہ وکیل تھے، ان کو لگا کہ بننا چاہیے، لیکن بعد میں ان کو خیال آیا کہ جی نہیں، اور انہوں نے بعد میں اپنے اس ایکٹ پر بہرحال اس کو کوئی اچھا نہیں قرار دیا کہ جی ان کے ساتھ ان سے غلطی ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں نا، جو کی ہے انہوں نے 9 اپریل والی، تو وہ ہے نا چیزیں جو ہم نے خود رپورٹ کی ہوئی ہیں، جو کچھ ہو رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عمران خان صاحب نے آئین توڑا تھا 3 اپریل 2022 کو۔ تحریک عدم اعتماد بلکہ اس سے پہلے توڑ چکے تھے۔ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ 8 مارچ کو پیش کر دی گئی تھی قومی اسمبلی میں۔ نمبر سامنے آ گیا تھا کہ جی عمران خان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اجلاس بلوانے کے بجائے ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں ڈی چوک پر جلسہ کروں گا، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال جا کر تحریک عدم اعتماد کے لیے اسمبلی جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان، سپریم کورٹ ہمیں نہیں آئی تھی آئین کی محبت میں، مولانا فضل الرحمان نے PDM کے سربراہ کے طور پر کہا کہ جی ڈی چوک پر جلسہ ہم کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال آ کر وہاں جلسہ کرتا ہے ہمارے علاوہ۔ تو بالکل تصادم کی صورت پیدا ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کی اپنا بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پر، میرا خیال ہے شاہین صاحب ہی لے کر گئے تھے۔ تو اس پر پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی کوئی یہاں جلسہ نہیں کرے گا، تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے پھر 3 اپریل کو اجلاس بلایا گیا۔ 3 اپریل کا اجلاس، حالانکہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں ایک رولنگ اس اجلاس میں میجورٹی ثابت ہو چکی ہوتی ہے، رولنگ دی جاتی ہے۔ فواد چودھری صاحب وزیر قانون تھے، ان کی پوائنٹ آف آرڈر پر کہ جی ایک بیرونی سازش کے تحت، بیرونی مداخلت کے تحت پیش ہونے والی جو قرارداد ہے اپنا تحریک عدم اعتماد کی، کیا وہ پیش ہو سکتی ہے؟ تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، اور مسترد کر کے اجلاس ملتوی کر کے چلے گئے۔ اور اگلے ہی لمحے عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیج دی صدر کو، جو پہلے سے بنائی گئی تھی، ویڈیو پیغام پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، وہ آ کر ٹی وی پر ان کا جاری ہوتا ہے، اور پھر صدر عارف الوی جو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہی اسمبلی توڑنے کا وہ جو نوٹیفیکیشن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں۔ اس دن پھر سپریم کورٹ نے لیا از خود نوٹس۔ پھر 7 اپریل کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 2022 کو کہ 9 اپریل کو اور 9 اپریل کی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو توہین عدالت ہوگی، عدالت ایکشن لے گی۔ تو یہ اس واقعے کی بات کریں کہ اس دن پھر پورا دن اسد کیسر صاحب تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دے رہے ہوتے، عمران خان بیٹھ جاتے ہیں کبھی بنی گالا، کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں بلا رہے ہوتے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے، دھما چوکری مچی ہوتی ہے، عجیب تماشا بنایا ہوتا ہے۔ نمبر پروفڈ ہے، ثابت ہو گیا کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اسد نوٹس لے کر وہ اسمبلیاں بحال کرتی ہے، تو اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آئین توڑا گیا، لیکن بہرحال پھر وہ جو 9 اپریل کو پھر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے آئین پر عمل درآمد، تو اس وقت پھر شاہراہ دستور پر قیدیوں والی گاڑیاں آ جاتی ہیں، کچھ موومنٹ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوتی ہے، اور پھر میڈیا جتنے منہ اتنی باتیں خبر چلا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ مارشل لا تو نہیں لگنے جا رہا۔ تھپڑ والی خبر آپ کو یاد ہے BBC جیسے ادارے نے دی تھی کہ جی اندر خبر ہے کہ جی اندر عمران خان صاحب کو چپیڑیں ماری گئی ہیں، ہیلی کاپٹر اترا ہے، اور پھر فوجیں تو اتری تھیں، فوجیں تو گئی تھیں، عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا
کہ باعزت طریقے سے جائیں، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہوئی ہے، آپ جائیں، اور ورنہ پھر آپ کو ہم گرفتار کریں گے۔ تو خان صاحب آپ نے پھر دیکھا تھا اس رات پھر کابینہ کے جتنے ارکان جو اندر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں عمران خان صاحب نے سائفر کی اپنا کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کرنے کی منظوری لی تھی، سائفر کھولنے کی یا سائفر پبلک کرنے کی منظوری لی تھی۔ تو وہ اس اجلاس کے بعد جب پتہ چلا کہ جناب باہر گاڑیاں آ گئی ہیں، پولیسیں آ گئی ہیں، فوج آ گئی ہے، اور پھر کچھ ہیلی کاپٹرز کی موومنٹ کی خبر تھی، تو ایک ایک وزیر دوڑا وہاں سے دم دبا کے، گاڑیاں شوٹر نکل رہی تھی۔ تو یہ اس شام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب نظر آ گیا تھا عدلیہ کو کہ عمران خان ایک بار پھر آئین توڑنے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھل گئے تھے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھل گئے تھے، اور پھر جب عمران خان صاحب کی بقول کہ میں نے اسد کیسر کو کہا تھا کہ رات 12 بجے تک تم اس کو روکو تحریک عدم اعتماد کو، اور سپریم کورٹ کی دی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ میں نے اسد کیسر کو روکا، لیکن اسد کیسر توہین عدالت کے ڈر سے اس نے جا کے ریزائن کر لیا، اور ریزائن کرنے کے بعد پھر جو صدارت تھی وہ ایاز صادق کے حوالے ہو گئی، اور ایاز صادق نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے پھر 10 تاریخ ہو جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اطہر معین اللہ صاحب، ایک بار آئین عمران خان نے توڑا اور دوسری بار آئین توڑنے کے لیے اکساتے رہے، اور عمران خان اپنی طرف سے دوسری بار بھی آئین توڑ چکے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آئین ٹوٹا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، تو اس پر ظاہر ہے ہماری حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، لیکن سوال کہ وہ جنہوں نے آئین توڑا تھا وہ پولیٹیکل پارٹی آج بھی ہے، بطور پارٹی آئین توڑا گیا تھا، بطور پارٹی یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کو آج پولیٹیکل پارٹی تسلیم بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت مخصوص نشستیں بھی دی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، اس میں عدالت کا کوئی شاید اتنا زیادہ نہ ہو جتنا حکومت کا قصور ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو میں واقعہ بتا دوں کہ وہ مارشل لا کی بات انہوں نے کی اطہر معین اللہ صاحب نے، اور پھر ساتھ انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر جا کے ٹائم پہ اور مشرف کے ٹائم پہ عدالت کا دروازہ کھلا ہوتا تو مارشل لا نہ لگتا، اس کا مطلب یہ ہے پازیٹیولی کہ ہم مارشل لا نہیں لگنے دیں گے۔ اگر عدلیہ مارشل لا کے سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر جنرلی مارشل لا نہیں لگ سکتا ہے، بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جج کرائم پارٹنر رہے ہیں جرنیلوں کے ساتھ، بھٹو کی پھانسی سے لے کے آئین کے قتل تک وہ کرائم پارٹنر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب آگے جب ہم اگلے 2 4 5 سال کے بعد تاریخ کا جائزہ لے رہے ہوں گے تو ممکن ہے ہمیں کوئی عمر عطا بندیال نظر آئے، ہمیں کوئی افتخار چودھری نظر آئے، ہمیں کوئی ثاقب نثار نظر آئے، بڑے بڑے نظر آئیں گے، بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو ان کی کنوکشن ہے، ان کا ارادہ ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ جی آئندہ عدالت کا دروازہ کھلا ہوگا، مارشل لا نہیں لگے گا، بہت زبردست بات۔ اچھا جی، اب کیونکہ ٹائم سارا اس پہ لگ گیا، نواز شریف صاحب کے داماد ہیں کیپٹن صفدر صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے۔ وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے وہ اپنے علاقے میں اپنا آباد میں یا کہیں خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ زبان ان کی وہی ہے، یعنی مکس، پہلے اردو میں بات کرتے ہیں اور اپنی لوکل زبان میں بات کرتے ہیں ہزارہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس فوج گئی اور نواز شریف صاحب کے گھوڑے چھوٹے پکڑے اور انہیں کہا گیا کہ جی پاکستان ہے، عمران خان نے تو پاکستان تباہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب ان کے کہنے پر پاکستان آ گئے، مگر جب یہاں آئے تو وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا چاہتے تھے، انہوں نے راہ میں روڑے اٹکائے اور نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے۔ تو آج جو ہم بار بار سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چپ کیوں ہے، اگر کیپٹن صفدر صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے اور میں ڈاٹس کنیکٹ کروں اور میں عرفان صدیقی صاحب کی بات لوں کہ جی نواز شریف صاحب کو پہلے پتا تھا کہ وزیر اعظم نہیں بن رہے، یا انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ وزیر اعظم نہیں بن رہے، ڈاٹس کنیکٹ کریں نا، اور بار بار یہ خبر ہم آپ کو دیتے رہے کہ جی مسلم لیگ نون تو کہہ رہی نواز شریف وزیر اعظم ہے، لیکن یہ بھی بیچ میں ہے کہ جی نواز شریف نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے الیکشن سے پہلے۔ تو اگر ہم یہ ذرا کڑیاں جوڑیں تو پھر نواز شریف صاحب کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ جو ہم سوال کرتے ہیں نا کہ نواز شریف کیوں نہیں بولتے، نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہوتے ہیں، ان کی ٹوٹل سیاست ہوتی ہے، جب بھی وہ سامنے آتے منظر پر آتے تو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مہینے میں دوسرے مہینے تیسرے مہینے ان کے ساتھ بیٹھ کر کابینہ کا اجلاس یا کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ لیکن قومی سیاست میں نواز شریف صاحب آپ کو منظر پر نظر نہیں آتے، تو اس کے پیچھے اگر کیپٹن صفدر کا انکشاف ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، جب میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو فوج مصیبت میں ہے، عمران خان کو گلے پڑا ہوا ہے، ایک اور مصیبت سے میں ان کو
کیوں بچاؤں جب انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ کیا۔ اچھا جی، آخری بات، یہ جو حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ پیٹرولیم کی قیمت جو ہے اس کا تعین اوگرا کرے گا، اب اس میں میں نے ڈیٹیل کافی ساری بات پہلے کر لی ہے، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کیونکہ حکومت جو ہے نا وہ فرض کر لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 روپے فی لیٹر کا فرق آیا، کمی آئی، ہماری حکومت یہ کرتی ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم 15 روپے نہیں کم کرتے، ہم 2 روپے کم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اوگرا کے پاس فیصلے ہوں گے تو پھر جو حکومت نے ابھی تک ٹیکسز لگا لیے، وہ جو ڈیلرز کے، کمپنیوں کے منافع شنافع رکھ کے، جب پھر اس کے بعد جو اونچ نیچ ہوگی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں، تو وہ صارفین تک منتقل ہوگی۔ 15 روپے کم ہوں گے تو 15 روپے منتقل ہوں گے، 15 روپے زیادہ ہوں گے تو 15 روپے منتقل ہوں گے اضافے کی صورت میں۔ تو میرا خیال ہے پازیٹیو چیز ہے اگر اوگرا اپنا کام ٹھیک انجام دے تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔